یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایمان نہیں ہے، ایمان کا بول ہے، تو بول سے نفع نقصان نہیں۔ کلمہ پڑھ کر بھی آدمی نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھ کر آدمی جھوٹ بولتا ہے، کلمہ پڑھ کے چوری کرتا ہے، جی کلمہ پڑھ کے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت الگ ہے۔ جیسے آگ کی حقیقت الگ ہے، آگ کا بول الگ ہے۔ ایک مثال میں اور دیتا ہوں۔ مثلا میں آپ کے سامنے کہوں شیر، شیر، تو یہ شیر بول ہے، یہ شیر کا بول ہے۔ شیر کہنے سے آپ کے اندر کوئی خوف نہیں پیدا ہوا، آپ کے اندر کوئی ڈر نہیں پیدا ہوا، سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، شیر کہا۔ لیکن یہ شیر کا بول ہے، اور اگر حقیقت میں اس بستی میں شیر آ جائے تو بتائے سب لوگ بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ حقیقت آ گئی، وہ بول اور ہے، حقیقت اور ہے۔ سمجھے؟ ایسے ایمان کے بول اور ہے، حقیقت اور ہے۔ اللہ رب العزت کو جو بندوں سے ایمان مطلوب ہے وہ ایمان صحابہ مطلوب ہے۔ کون ایمان مطلوب ہے؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ایمان صحابہ کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کے راستے سے اپنے یقین کی تبدیلی مقصود ہے۔ یہ کلمے کی دعوت دی جائے گی۔ جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان صحابہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے 3 لائنوں کی محنت کرنی پڑے گی۔ کتنے لائنوں کی؟ 3 لائنوں کی محنت کرنی پڑے گی ایمان کی حقیقت کو سیکھنے کے لیے۔ پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی، دوسری محنت مشق کی جائے گی، اور تیسری محنت رو رو کر اللہ سے دعا مانگی جائے گی۔ 3 لائنوں کی محنت کرنی پڑے گی ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے۔ چونکہ کلمے میں 2 جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ سے اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ سے اپنے طریقے کو صحیح کرنا ہے، اور اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اپنے یقین اور جذبے کو صحیح کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عمل اور طریقے زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ پہلے جز میں لا الہ میں یہ انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے۔ تو اس لیے بزرگوں دوستوں، پہلی محنت جو ہے وہ ایمان کی دعوت۔ چل پھر کر دعوت یہ دی جائے گی، اللہ کی قدرت کو بولا جائے گا، اور اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو بولا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں دوستوں سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر کے دکھایا۔ چونکہ یہ کلمے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے غلط یقین نکل جائے اور صحیح یقین آ جائے۔ غلط یقین کیا ہے؟ مخلوق سے، اسباب سے، شکلوں سے، چیزوں سے، ظاہری نقشوں سے کامیابی کا یقین، یا کام کے بننے کا یقین، یا نفع ملنے کا یقین ہونا، یہ غلط یقین ہے۔ اور صحیح یقین کیا ہے؟ صحیح یقین یہ ہے کہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنے انسان اور جنات ہیں یہ سب مل کر ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور سارے انسان و جنات مل کر کسی کو
नुकसान पहुंचाना चाहें, अल्लाह का हुक्म ना हो तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, समझे? तो ये चल फिर कर हम दावत देंगे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ करने पे कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, करने वाली जात किसकी है? अल्लाह ताला ने बिना मौसम के मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फल अता फरमाया। मार्केट में फल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को फल अता फरमाया। बुढ़ापे में ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। अल्लाह कादिर है इस बात पर। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को अल्लाह ने सांप बना दिया और फिर सांप को लाठी बना दिया। बताओ किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। ना लाठी असल है ना सांप असल है, अल्लाह का हुक्म असल है, अल्लाह का। मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी मारने से बहर कुलजुम के 12 रास्ते बन गए, करने वाली जात अल्लाह की। और उसी लाठी के पत्थर पर लाठी मारने से 12 चश्मे पानी के निकल आए बनी इस्राइल के लिए। ये अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत को हम जितना बोलेंगे और जितनी इसकी दावत देंगे तो दावत के रास्ते से अंदर का यकीन बनेगा। और दावत यकीन की तब्दीली के लिए है। दावत किसके लिए है? यकीन की। आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने डाला, लेकिन आग जला नहीं सकी। क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं था। आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया और छुरी के नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया। क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं था, छुरी नहीं काट सकी। आग अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, छुरी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, पानी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, आसमान और जमीन अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, ये हवा फिजा खला सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। दुनिया की हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। दुनिया की हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाया, हाथी वाले लश्कर अबरहा से बैतुल्लाह शरीफ को बचाया। करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। तो ये चल फिर कर हम जितनी दावत देंगे, अल्लाह के कुदरत को बोलेंगे, तो बुजुर्ग दोस्तों अंदर का यकीन बनेगा। दावत के रास्ते से अपने यकीन को बनाना है। अंदर की तब्दीली, यकीन की तब्दीली मकसूद है। इसलिए जो है पहली मेहनत तो दावत की है, उसके रास्ते से ईमान बनेगा। और दूसरी मेहनत मश्क की है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हक है, वो सच है, ऐसा ही होना है। और तीसरी मेहनत रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला हमें ईमान की हकीकत अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्नह, जो इखलास के साथ कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, क़ीला वमा इखलासुहा, इसका इखलास क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, क़ाला अन तहजुज़हु अन महारिमिल्लाह, इस कलमे का इखलास ये है कि ये कलमा अपने पढ़ने वाले को हराम कामों से रोक दे। अगर कोई हराम कामों से नहीं रुक रहा है तो गोया वो अपने कलमे में अभी नाक़िस है, अपने कलमे में नाक़िस है। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों रो रो कर जो है अल्लाह से ईमान की हकीकत को मांगना है। और दूसरा जो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उससे चाहा जा रहा है कि हम चल के चल दावत दें कि दुनिया में जितने बातिल तरीके हैं, फैशन के रास्ते हैं और गैरों के तरीके हैं, उनमें हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीकों में। इसलिए 24 घंटे का हर अमल हमारा सुन्नत के मुताबिक हो। हमारा खाना है, हमारा पीना है, हमारा सोना जागना है, सफर हजर है, खुशी गमी है, और हमारा जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तरीका सिखाया। बैठने का तरीका, सोने का तरीका, जागने का तरीका, सफर का तरीका, हंसने का भी तरीका बताया, रोने का भी तरीका बताया, खुशी गमी का तरीका भी बताया। हमारा हर अमल 24 घंटे में वो सुन्नत के मुताबिक। बाद दफा देखो लोग 4 महीना लगा भी देते हैं और कई दफा लगा देते हैं, इस्तेजार नहीं होता, मश्क नहीं होता, तो वो बैतुल खला में सीधे पैर से चले जाते हैं। तो निकलते हैं
تو وہ الٹے پیر سے نکل جاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونا چاہیے سیدھے پیر سے، الٹے پیر سے داخل ہو گئے تو ابھی نہیں پڑے. تو ہر وقت اس کا استحضار وہ مشق کریں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. اس کے مطابق ہو، سنت کے مطابق. اس لیے بزرگ و دوستو، ایمان کے بعد دوسری سب سے بڑی جو صفت ہے وہ نماز ہے. وہ کس کی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش منکر سے روک دیتی ہے. اگر نمازی فحش اور منکر سے نہیں رک رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ ہماری نماز میں کمی ہے اور ہماری نماز ابھی ناقص ہے، ہماری نماز کامل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ابھی فحش اور منکر سے ہم نہیں رک رہے ہیں. نماز یہ اللہ رب العزت کے لامحدود خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقینی سبب اللہ نے عطا فرمایا. صحابہ کو نماز ملی، وہ خوش ہو گئے کہ اب ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری فرمائے گا. سمجھے؟ اس لیے جب وہ کوئی چھوٹی بڑی پریشانی ہوتی یا چھوٹی بڑی ضرورت پیش آتی تو صحابہ سب سے پہلے نماز پڑھتے، مسجد میں دوڑے آتے. چاند گرہن ہوتا تو مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، 2 رکعت نافل. بھائی بیٹھو تشریف رکھو. سورج گرہن ہوتا تو مسجد میں آتے. ہوا آندھی چلتی تو وہ مسجد میں دوڑے پہ آتے. کوئی ضرورت پیش آ گئی پہلے آئے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے. ہر مسئلے کا حل نماز میں، ہر مسئلے کا حل کہاں ہے؟ نماز میں. اس لیے اپنی نماز کو جاندار بنانا. حدیث شریف میں ہے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے. اور وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ پاکی اور وضو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. جس کی نماز صحیح نکلی باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز غلط نکل گئی اس کے اعمال بھی غلط نکلیں گے. اور دین کے اندر نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ. بغیر سر کے آدمی نہیں ہو سکتا، ویسے بغیر نماز کے دین کا کوئی تصور نہیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں. اس لیے نماز کو سیکھ کر پڑھنا. نماز میں قیام صحیح ہو، کھڑا جو رہتے ہیں اس طرح کھڑا رہنا چاہیے، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، قومہ صحیح ہو. اور نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا یاد ہو، التحیات یاد ہو، سورہ فاتحہ یاد ہو، سورتیں یاد ہو، درود شریف یاد ہو، اور دعائے قنوت یاد ہو. یہ ساری چیزیں، رکوع سجدے کی تسبیح یاد ہو. نماز کا یہ سب ظاہر ہے. یہ بھی معلوم ہو کہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. شرائط نماز ہے کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، جسم کا پاک ہونا. یہ بھی معلوم ہو. وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ سب نماز کا ظاہر ہے. اور نماز کا باطن یہ ہے کہ آدمی کی نماز میں صفت احسان پیدا ہو جائے. صفت احسان یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ تو پیدا ہی کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ صفت احسان. اس لیے نماز کو جاندار بنانا اور ہر چھوٹی بڑی مصیبت میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انور پڑھی تو آپ نے فرمایا اللہ اٹھ جاؤ پھر سے نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے دوبارہ پڑھی، 3 مرتبہ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے. نماز کیسی پڑھنی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح. صحابہ کا یقین بھی نمونہ ہے، صحابہ کا عمل بھی نمونہ ہے، اور صحابہ کا ایمان بھی نمونہ ہے، اور صحابہ کی نماز بھی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے، صحابہ کس طرح پڑھتے تھے، ہمیں اس کی نقل اتارتے ہیں. اور بزرگوں دوستو، جو ہے نماز ہماری صحیح ہو اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم سے چاہا جا رہا ہے. اس وقت اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ علم کے بغیر ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے، جائز ناجائز میں فرق نہیں کر سکتے، کیا کھڑا ہے کیا کھوٹا ہے.
بے علم نہ دوا خدارا شناس، بغیر علم کے آدمی اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، یہ علم اور ذکر ہے، یہ علم اور ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے وہی علم ہے۔ قبر کا جیسے سوال ہے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان سے متعلق یہ بزرگ دوستو یہ سب علم سے متعلق ہے۔ اس لیے علم سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت اتنا علم سیکھے کہ جس سے وہ اپنے شعبے میں وہ اللہ کے حکم کو پورا کر سکے اور دین پر چل سکے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد نبوی کے اندر علم کو سیکھے، علم کا حلقہ لگتا تھا، قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا تھا، ذکر کا بھی حلقہ لگتا تھا، دعوت ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ یہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے اور علم سیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو ہم سب کو علم بھی سیکھنا ہے، انسان کے عمل سے اس کا علم ظاہر ہوتا ہے۔ اور ذکر کہتے ہیں کہ اللہ کے عوامل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کیا جائے، اس کا نام ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ تین تسبیحات جو بتائی جا رہی ہیں یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو مشق کے لیے ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے کہ ہم تیسرا کلمہ اللہ کی عظمت کے ساتھ پڑھیں اور درود شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پڑھیں اور استغفار ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ مقصود صرف یہ بزرگ دوستوں 100 مرتبہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو گن کر صرف دوسری کیوں پڑھے؟ تو اللہ کی نعمتیں تو وہ ان گنت ہیں۔ تو فرمایا اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کا ذکر کرے، کم سے کم 100 مرتبہ صبح سورہ کلمہ اور درود شریف اور استغفار صبح اور شام۔ بزرگوں دوستو اس لیے حکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خاص طور سے صبح اور شام میں کرو۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس کے اندر بھی 3 باتیں ہیں کہ اس کی دعوت بھی دی جائے، اس کی مشق بھی کی جائے اور رو کر اللہ سے اس کی حقیقت کو بھی مانگا جائے، علم کے اندر بھی اور ذکر کے اندر بھی۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں دوستو جو ہے وہ علم و ذکر کے ساتھ ساتھ اکرام مسلم چوتھی صفت ہے۔ اکرام مسلم سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر دعوت دے کر ہر مسلمان کے اندر بزرگوں دوستو کہ جو ہے مسلمانوں کے اکرام کرنے کا شوق پیدا کرنا ہے کہ ہر آدمی ایمان والے کا اکرام کرنے لگے، اور مسلمان کی قیمت سمجھانی ہے کہ ایک بھی ایمان والا جب تک اس زمین پر زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلائیں گے، اور جب وہ نہیں ہوگا تو دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ ایک ایمان والے کی قیمت ہے، کیونکہ اکرام سے محبت پیدا ہوتی ہے، اکرام سے دل جڑتے ہیں، اور اکرام سے چاہا جا رہا ہے کہ دعوت دے کر لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اکرام کا شوق پیدا ہو اور مسلمانوں کی قیمت سمجھائی جائے کہ ایک ایمان والا کتنا قیمتی ہے، اور خدمت کے ذریعے اپنے اندر تواضع پیدا کی جائے۔ تواضع اللہ کو پسند ہے، کبر اور غرور اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ تواضع پیدا ہوگی خدمت سے۔ اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خدمت کیا کرتے ہیں،
آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ خیمہ ڈالا، آپ نے لوگوں کے ذمہ کام تقسیم کیے، ان کے ذمہ بکری ذبح کرنا، ان کے ذمہ اس کی بوٹی بنانی اور ان کے ذمہ کھانا بنانا۔ تو آپ نے فرمایا کھانا بنے گا اور پکے گا کیسے؟ اس کے لکڑی چاہیے، تو فرمایا لکڑی نہیں کھلاؤں گا، جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں، آپ نے فرمایا۔ اس لیے فرمایا خدمت کے ذریعے جو ہے اپنے اندر تواضع پیدا کرنی یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نیکی برباد نہ ہو۔ ذرہ برابر بھی اگر کبر ہے تو اس کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا، اسی طرح کی بڑائی اس کے اندر ہے۔ اس لیے اکرام ہمارے اندر، ہر ایمان والے کا اکرام آ جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ساتھیوں کی خدمت کر دے اور اپنے ساتھیوں کے کام آنا، تاکہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی یہ سوچے مجھے اکرام چاہنا نہیں ہے بلکہ اکرام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑا ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ چھوٹا ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، اور وہ بھی ہم میں نہیں جو علماء دین کی قدر بھی نہ کرے۔ سمجھیں؟ ہر ایک کے حق کو ادا کرنا اللہ توفیق ہے۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، سب کا حق ہم ادا کرنے والے ہیں، اور ہو سکے تو اپنا حق معاف کر دیں۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ صحابہ کا اکرام دیکھیں، صحابہ کس طرح اکرام کرتے تھے، وہ کھاتے نہیں تھے کھلاتے تھے، وہ پیتے نہیں تھے پہلے لوگوں کو پلاتے تھے، وہ رات بھر جاگتے تھے، پہرا دیتے تھے، آنے والے مہمانوں کو سلاتے تھے۔ اکرام سے دل جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے چل پھر کر دعوت دینی تاکہ لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اکرام کا شوق پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کی قیمت سمجھ میں آ جائے کہ ایک ایمان والا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، اور اکرام سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اکرام اور خدمت سے اندر تواضع بھی پیدا ہوگا اور کبر بھی ختم ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ خدمت کے واقعات معلوم ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے باہر بڑھیا تھی جو ہر طرح سے مجبور تھی اور جسے کوڑ کی بیماری تھی، اس کی خدمت کو جاتے تھے اور چپکے سے اندھیرے میں اس کی خدمت کر کے آتے تھے۔ خدمت جو ہے دین کا کام خادم بن کے کیا جاتا ہے، دین کا کام حاکم بن کے نہیں کیا جاتا۔ ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے اللہ اسے مخدوم بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم خادم ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بزرگ و دوستو، جو پانچویں صفت اخلاص کی ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کا حکم ہے، دین کے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، عملوں کا دار و مدار انسان کی نیتوں پہ کیسی جیسی اس کی نیت ہوگی بزرگ و دوستو اس کا عمل ویسے وزنی ہوگا۔ اگر اخلاص والا عمل نہیں ہے تو بزرگ و دوستو کیا ہوگا، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ اخلاص والا عمل ہے تو وہ عمل مقبول ہو جائے گا۔ اعمال کی دو قسمیں، اعمال مقبول، اعمال مردود۔ اخلاص والا عمل ہے تو اعمال مقبول ہے، اخلاص والا عمل نہیں ہے تو وہ اعمال مردود ہے۔ دیکھو الف کے زبر کے ساتھ اخلاق اور الف کے زیر کے ساتھ اخلاص، اخلاص والا عمل اللہ کو پسند ہے، اور اخلاق کا تعلق بندوں سے ہے، اخلاص کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو لوگوں میں وہ محبوب ہوگا، اور آدمی کے اندر اخلاص ہے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا۔ تو آسمان و زمین دونوں والوں کے نزدیک یہ محبوب ہو گیا، کیوں؟ اس نے اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کر لیا اور اس نے اپنے اخلاق بھی بنا لیے۔ اس لیے بزرگ و دوستو، حشر کے میدان میں روایتوں میں ہے ایک قاضی کو بلایا جائے گا، اور ایک سخی کو بلایا جائے گا، اور ایک شہید کو بلایا جائے گا، اور تینوں کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں لے جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نیت سے انہوں نے دنیا میں عمل کیا تھا وہ دنیا میں یہ کہے جا چکے، یہ حکم ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کو بیان فرماتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔
عالم سے کہا جائے گا تم اس لیے انہوں نے دین کا کام کیا تھا تو لوگ بڑا عالم کہیں. سخی سے کہا جائے گا تم اس لیے سخاوت کرتے تھے کہ لوگ تم کو حاتم طائی کہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ حاتم طائی ہے, بہت خرچ کرتا ہے, لوگ تمہاری تعریف کہیں. شہید سے کہا جائے گا تم تو اس لیے شہید ہوئے تھے کہ لوگ تم کو بہادر کہیں, بہت بڑا بہادر کہیں. تو فرمایا اس لیے اخلاص میں ہر عمل کے شروع میں, ہر عمل کے اخیر میں اور نماز کے علاوہ ہر عمل کے بیچ میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے اور ہم کچھ نہیں چاہتے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم خدمت بھی کر رہے ہیں. یہ نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے, یہ ہماری تسبیح و تلاوت بھی اللہ کے رضا کے لیے, ہماری خدمت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے ساتھیوں کا اکرام یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمیں بدلے میں کچھ نہیں چاہیے بلکہ ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. جس کا رب اس کا سب, جس کا رب اس کا سب. اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اللہ راضی ہو گیا بگڑے کاموں کو بنا دے گا. اس لیے اخلاص والی صفت جو ہے یہ بہت بنیادی صفت ہے. اللہ کے ہر عمل کو اللہ کے رضا کے جذبے سے کیا جائے, ورنہ بڑے بڑے کارنامے والے میں نے عرض کیا کہ ایک عالم اور ایک شہید اور ایک سخی تینوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تمہاری نیت صحیح نہیں تھی. اس لیے حدیث شریف میں ہے نیت کو بنانا, نیت میں اخلاص پیدا کرنا, نیت کو ٹٹولنا, تصحیح نیت یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کے لیے بھی چل پھر کر دعوت دی جائے گی, اخلاص کی دعوت دی جائے گی. دعوت کے راستے سے, دعوت کے راستے سے بزرگوں دوستوں کیا ہوگا, اخلاص آئے گا. دعوت کے راستے سے نیت صحیح ہوگی, نیت صحیح ہوگی. صحابہ ہر عمل وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرتے تھے. کہتے ہیں کہ نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. وہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, ہم نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ کوئی کہے بہت بہت شکریہ اور بہت بہت جزاک اللہ. ہم تو اس لیے نہیں کرتے, ہم تو اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. آپ سے بدلہ نہیں چاہتے, اللہ سے اس کا بدلہ لیں گے. اس لیے پانچویں صفت جو اخلاص نیت کی ہے وہ ہر عمل میں مطلوب ہے. علماء نے مثال دی ہے, دیکھو 40 کلو سونا ہو, 40 کلو چاندی ہو, 40 کلو لوہا ہو, 40 کلو مٹی ہو, وزن میں سب برابر ہے, وزن میں سب برابر ہے. لیکن بتاؤ سونے کی قیمت زیادہ ہے, چاندی کی قیمت اس سے کم ہے, حالانکہ وزن میں وہ بھی برابر ہے, لوہا اس سے کم ہے, مٹی کچھ نہیں ہے. تو اپنے عمل کو جو جتنا وزنی بنانا چاہے سونے کی طرح, اپنی نیتوں میں اتنا اخلاص پیدا کرے. اخلاص, ہم کچھ نہیں چاہتے, صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں, آخرت میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں. دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم بھی ہمارے ساتھ احسان کرو, میں نے تمہاری مدد کی تو تم بھی ہماری مدد کرو. نہیں, یہ نہیں. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تم سے نہیں لیں گے بدلہ, بلکہ اللہ سے لیں گے. تو یہ اخلاص, اس کے لیے دعوت ضروری ہے. چل پھر کر دعوت دی جائے گی تو اندر اخلاص پیدا ہوگا. مشق کی جائے گی ہر عمل کے شروع میں, ہر عمل کے اخیر میں. شروع کرنے سے پہلے یہ عمل میں کیوں شروع کرنے جا رہا ہوں, اس میں میری کیا نیت ہے. عمل ہو گیا تو اخیر میں نے کیوں کیا, میری کیا نیت تھی. تو بار بار ٹٹولے, اسے بار بار مشق کریں گے. 4 مہینے بزرگوں دوستوں, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے چلے میں, تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے چھٹی صفت دعوت اللہ ہے. کہتے ہیں اپنے یقین کو اور اپنے عمل کو درست کرتے ہوئے امت کے یقین و عمل کو درست کرنے کے لیے اس طریقے محنت کو زندہ کرنے کی محنت, جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سمجھ رہے. اور دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے اور اپنی جان مال کو بزرگوں دوستوں اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا اور ہر تقاضے کو پورا کرنا. ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں, جتنی اللہ نے وسعت دے رکھی ہے, قریب ہے دور ہے, ہم اس کام کو کریں گے. یہ دعوت اللہ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر
وہ اس طریقہ محنت کو زندہ کرنا جو طریقہ محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. اس کے لیے پہلا الف آتا ہے 4 مہینے. کتنے ہیں؟ 4 مہینے. اور ہر سال 4 مہینے. حضرت کیا چاہتے ہیں؟ اب اس وقت ہر جو ہے کام کرنے والا ساتھی 4 مہینہ اپنے صوبے میں لگاوے, دوسرے سال دوسرے صوبے میں لگاوے, تیسرے سال 5واں بیرون کے لیے جائے. 4 مہینے خروج کے, 2 مہینے نظام الدین کے, مقام پہ رہ کر پرانوں کے لیے 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے, نئوں کے لیے 2.5 گھنٹہ ہے, پرانوں کے لیے تو 8 گھنٹہ. 3 دن نئوں کے لیے 3 دن ہے مہینے میں, پرانوں کے لیے 10 دن ہے. اپنی مسجد کی تعلیم ہے, مقام پہ رہ کر اپنی مسجد کی تعلیم, اپنی مسجد کا مشورہ, مسجد کی آبادی کی محنت, اپنے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ. اور اسی طریقے سے مہینہ پورا ہو جائے تو اللہ کے راستے کا خروج, اور پھر سال پورا ہو جائے تو پھر اللہ کے راستے کا خروج. ہر سال 4 مہینے ہمارے اللہ کے راستے میں لگنے چاہیے, 2 مہینے نظام الدین لگنے چاہیے. اور جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. ہمارے بیٹے کا بھی وقت لگے, ہمارے بھائی کا بھی وقت لگے, ہمارے والد کا بھی وقت لگے, ماں بہنوں کا بھی وقت لگے. 2 مہینے ہم عمومی جماعتوں میں جائیں, تیسرے مہینے مستورات کو 3 دن لے کے جائیں, جو ترتیب بتائی جا رہی ہے. اس لیے کہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ بزرگوں دوستو, اگر ہم نے گھر کی محنت نہ کی اور گھر میں ایمانی ماحول نہ بنایا اور ہم نے منتخب کی اور فضائل اعمال کی تعلیم نہ شروع کی تو باہر کا فتنہ چوکھٹ کے اندر آ جائے گا. ہمارے بچے گھر کے باہر جاتے ہیں, وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے. جیسے گرمی کے زمانے میں ہر آدمی, باہر تو بہت گرمی ہوتی ہے لیکن اللہ نے کسی کو حیثیت دی ہے, مان دیا ہے, وہ اندر اے سی لگا لیتا ہے, ورنہ کولر لگا لیتا ہے. اپنی حسب حیثیت اے سی لگا دیا. باہر کا ماحول ایک دم لو چل رہی ہے, اندر اے سی ہے, تو گرمی سے بچنے کے لیے, گھر والوں کو بچانے کے لیے اے سی لگا دیا. ایسے باہر بے دینی کا ماحول ہے, نافرمانی کا ماحول ہے, گالی گلوچ کا ماحول ہے, ان سے بچانے کے لیے اندر دین کی محنت کر لیں. قرآن شریف کی تلاوت ہے, احادیث پاک کی تعلیم ہے, گھر میں دین کا مذاکرہ ہے, تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ بیٹے کا ذہن بنے گا, بیوی کا ذہن بنے گا, بچوں کا ذہن بنے گا, والدہ کا ذہن بنے گا. گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا جائے تو اس سے سب کا ذہن بنے گا. ورنہ بزرگ دوستو, آدمی کیا ہے کہ وہ خود کو باہر وقت لگا کے آ گیا لیکن گھر کے اندر بے دینی کا ماحول. پڑوس میں بچے گئے, محلے میں بچے گئے, ساتھ اٹھتے بیٹھتے عادت بگڑ گئی. نوح علیہ السلام نبی ہیں, ان کا بیٹا نافرمانوں کے ساتھ چلا گیا, بروں کے ساتھ چلا گیا تو وہ ناکام ہو گیا. تو ہم تو نبی نہیں ہیں, ہمارے بیٹے, ہماری اولاد جو نافرمانوں کے ساتھ, بے دینوں کے ساتھ, برے ماحول میں ہماری اولاد چلی جائے گی تو بتاؤ وہ بھی تو متاثر ہوگی. اس کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے, اس سے بچانے کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے خود دین پہ چلنا, دین کی محنت کرنا, نماز پڑھنا, نماز کی دعوت دینی, سچ بولنا, سچ کی دعوت دینی, مسجد آباد کرنا, مسجد کی آبادی کی دعوت دینی, قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی دعوت دینی, اخلاص خود پیدا کرنا, اخلاص کی دعوت بھی دینی, اکرام خود کرنا, اکرام کی دعوت دینی. یہ بزرگوں دوستوں ہمارا یہ جو ہے وظیفہ, ہماری ڈیوٹی ہے. آج بزرگوں دوستوں جو ہے دعوت بند ہو گئی. دعوت بند ہونے سے جو ہے ایمان کا ماحول, دعوت کے 2 بڑے فائدے. جب دعوت دی جاتی ہے سب سے پہلے اندر کا یقین بنتا ہے, باہر کا ماحول بنتا ہے. عبادت سے ماحول نہیں بنے گا, عبادت سے کبھی بھی ماحول نہیں بنے گا. آدمی گیا نماز پڑھ کے چلا آیا, گیا تلاوت کر کے چلا آیا, گیا مسجد میں گھنٹے 2 گھنٹے رہا چلا آیا, کسی کو دعوت دیتا ہی نہیں. ماحول جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا. جس سے بنے گا, آخری بات یہ عرض کر دوں, ایک مثال میں دیتا ہوں, آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. اگر ایک آدمی وہ کھانا کھانا چھوڑ دے, ہم نے آپ نے کوئی کھانا کھانا چھوڑ دے تو کہتے ہیں اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تو طرح متاثر ہوگا. 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھایا, کمزور ہو گیا,